اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں پروگرام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم اس موضوع پر بات کرواتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے، سیکھتے ہیں ان سے، جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کس کس بات کا تقاضا کرتے ہیں اور ہمارے اعمال کیا ہیں۔ ہمارے علماء اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے کہ ہمیں قرآن کریم سے جوڑ کر رکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن ایسے ہوتے ہیں پیام صبح میں کہ ہم کسی موضوع پر بات نہیں کرواتے اپنے معزز علماء سے، بلکہ آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو مفتی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، بہت مقبول، معروف اور ممتاز نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفہ، اور خواتین و حضرات روزنامہ دنیا جمعہ ایڈیشن آپ کے مسائل اور ان کا حل مفتی صاحب ہی عطا فرماتے ہیں۔ آج کے ہمارے دوسرے مہمان قاری قرآن محترم قاری صالح عبد الرحمن صاحب۔ یہ بچہ کیا خوبصورت تلاوت قرآن کریم فرماتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صالح سلامت رہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم فیصل حسن نقشبندی صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ قاری صاحب، گزارش کروں گا آپ سے کہ سورۃ الحدید کی آیات 5، 6 اور 7 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ ملک السماوات والارض له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے محترم فیصل حسن صاحب۔ میرے دل میں تو ہی تو ہے، میرے لب پہ نام تیرا، میرے دل میں تو ہی تو ہے، میرے لب پہ نام تیرا،
میں ہر دم الفت کا جام تیرا اللہ 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 اے حاکموں کے حاکم انصاف کرنے والے اے حاکموں کے حاکم انصاف کرنے والے اعلیٰ تیری حکومت بالا نظام تیرا اعلیٰ تیری حکومت بالا نظام تیرا اللہ 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 تو قابل عبادت تجھے زیبا سروری ہے تو قابل عبادت تجھے زیبا سروری ہے رکوع سجود جلسہ قوما قیام تیرا رکوع سجود جلسہ قوما قیام تیرا اللہ اللہ نازاں کے بھی قلم کو تو بخش ایسی طاقت نازاں کے بھی قلم کو تو بخش ایسی طاقت لکھتا رہے ہمیشہ یا رب کلام تیرا لکھتا رہے ہمیشہ یا رب کلام تیرا پیتا رہوں میں ہر دم الفت کا جام تیرا میرے دل میں تو ہی تو ہے میرے لب پہ نام تیرا جزاک اللہ فیصل صاحب، اللہ سبحان اب خانی ڈیرہ غازی خان سے سوال ان کا یہ ہے کہ میں عمرے کے سفر کے لیے جا رہا ہوں، ٹوٹل 20 دن کا سفر ہے، مجھے وہاں پوری نماز پڑھنی ہوگی یا آدھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ عام طور پر جو لوگ یہاں سے عمرے کے سفر پر جاتے ہیں تو ان کے لیے جو قابل غور نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں یا مدینہ تجربہ کے اندر کل کتنے ایام گزار رہے ہیں۔ اب اگر یہ 20 دن کے لیے جا رہے ہیں
تو بظاہر یہ بات ہے کہ یہ کسی ایک مقام پر بھی 15 دن کا قیام نہیں کریں گے، کیونکہ جب 20 دن کا ہے تو یا تو 8 دن مدینہ طیبہ میں تو 12 دن مکہ مکرمہ میں، جیسا کہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ 10 دن بھی کر لو تو نہ تو مکہ میں 15 دن ان کے ہوئے اور نہ مدینہ طیبہ کے اندر 15 دن ان کے ہوئے، تو ایسی صورت میں جب بھی مکہ میں یا مدینہ میں 15 دن سے کم ان کا قیام ہوگا تو یہ شرعاً مسافر ہوں گے، اور جب یہ مسافر ہوں گے تو امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے وہ تو ظاہر ہے کہ پوری پڑھنی ہے، لیکن امام کے علاوہ اگر یہ کوئی فرض نماز ادا کر رہے ہوں گے تو وہ قصر پڑھیں گے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء 4 کے بجائے 2 رکعتیں یہ فرض نماز قصر کی حالت میں پڑھیں گے۔ اور اگر 15 دن سے زیادہ کا قیام ہے کہیں پر، چاہے مکہ میں یا مدینہ میں، تو جس جگہ پر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا قیام ہوگا وہاں پر ان کو پوری نماز پڑھنی ہوگی، چاہے علیحدہ منفردن تنہا ہی نماز کیوں نہ ادا کریں۔ تو خلاصہ یہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ کا قیام کسی جگہ پر ہوگا تو پوری نماز، 15 دن سے کم اگر ہوگا تو پھر ایسی صورت میں ان کو قصر نماز پڑھنی ہوگی، آدھی نماز ادا کرنی ہوگی، یہی شرعی حکم ہے ان کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ایک سوال، یہ سوال بہت آتا ہوگا آپ کے پاس، وہ یہ کہ بہت سے افراد جب مکہ اور مدینہ جاتے ہیں تو وہ قصر نماز نہیں پڑھتے، اور وہ جواز یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب والا ہم آئے ہی یہاں عبادت کے لیے ہیں، ذرا اس کو واضح کر دیجئے۔ بہت اہم بات آپ نے پوچھی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مکہ میں یا مدینہ منورہ کے اندر جب وہ آئے ہیں تو عبادت کے لیے آئے ہیں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ شرعی طور پر مسافر ہیں اور آپ کے اوپر مسافر کی ڈیفینیشن فٹ آ گئی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک رعایت دی ہے، اب اللہ رب العزت نے آپ کی عبادت میں کنسیشن کا معاملہ کر دیا، تو جب اللہ رب العزت کوئی کنسیشن، شفقت، رعایت، رخصت کا معاملہ فرما رہے ہوں تو بندہ مومن کے بندے ہونے کا، اس کی عبدیت کا، تواضع، عاجزی، محتاجی کا اظہار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس رخصت و رعایت اور کنسیشن کو اویل کرے اور اس کو حاصل کرے، کیونکہ اب معاملہ کیا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ظہر کے 4 فرض کے بجائے تم 2 پڑھ لو، اللہ رعایت دے رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں نہیں جی میں تو 2 نہیں پڑھوں گا، میں تو 4 ہی پڑھوں گا، تو ایک طرح سے شکل ایسی بنتی ہے، یہ حیات اور صورت ایسے بنتی ہے کہ گویا میں اللہ کے سامنے اپنی بہادری، اپنی جرات اور اپنا میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنی قوت اور طاقت کا اظہار کر، نہیں جی اللہ میں تو طاقت اور قوت والا ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے کوئی، یہ طرز عمل بندہ مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ ہمارے شایان شان یہ تواضع، عاجزی، انکساری، اے اللہ میں تو آپ کا کمزور بندہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اجازت سے اطاعت خداوندی، اطاعت خداوندی، اور اللہ رب العزت کے حکم کا ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، جب ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اللہ رب العزت نے یہ حکم ہمیں دے دیا، جب ہمیں اللہ رب العزت نے یہ حکم دے دیا اب ہم اپنی طرف سے جرات کا اظہار کریں، طاقت و قوت اور بہادری جتلاتے رہیں، یہ ہمارے شایان شان مناسب حال نہیں ہے۔ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا اللہ تو نے مجھے رعایت دی ہے، میں آپ کا ایک کمزور بندہ ہوں، میں اس رعایت کو لے لیتا ہوں، یا اللہ تو مجھے یہ رعایت دے رہا ہے میں اس کو بھی لے لیتا ہوں۔ باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایک انسان وہاں عبادت کے لیے گیا ہے تو اس کا سب سے شاندار طریقہ وہ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے 4 کے بجائے 2 کیے تو اب آپ کہو کہ میں 4 پڑھوں گا، اس کا سب سے شاندار طریقہ یہ کہ آپ کی جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے۔ آپ جب حرمین کے اندر ہیں تو آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، جب آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اس میں تو قصر کا سب جو امام نے کرنا ہے وہی کچھ آپ نے کرنا ہے، امام نے 4 پڑھنی ہے تو آپ نے 2 پہ سلام تو نہیں پھیرنا، آپ نے بھی امام کے ساتھ 4 ہی پڑھ لینی ہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے جب آپ عبادت کی نیت سے وہاں پر گئے، اور ظاہر ہے یہ ایک بندے کی فیلنگ ہوتی ہے، اس کے دل کی ایک چاہت ہوتی ہے، ایک آرزو ہے، قلبی تمنا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، اچھی سوچ ہے، سعادت والی سوچ ہے، مبارک سوچ ہے، اس سوچ کو ہم خراب نہیں کہہ سکتے۔ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، جہاں قصر اور اتمام کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، آپ نے امام کو فالو کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ سنتیں پڑھیے، آپ نوافل پڑھیے، ذکر کیجئے، طواف کیجئے، عبادات جتنی آپ کرنا چاہیں کریں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ رب العزت نے آپ کو اگر مالی استطاعت دی ہے آپ خیرات کا اہتمام کریں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ذکر، تلاوت، محاسبہ اور یہ سارے کے سارے کام کر سکتے ہیں۔ 2 کام عبد الرشید خانی صاحب سے بھی میں کہہ سکتا ہوں اور ان کے علاوہ تمام کے تمام زائرین حرمین شریفین سے،
دو کام کثرت کے ساتھ کرنے چاہیے، کثرت طواف اور دعا، جیسا کہ حضور نے کیا، جیسے کہ کر کے دکھایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اچھا اب یہاں ایک بات ہے کہ کثرت طواف اور دعا کیوں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ انیق صاحب اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ آپ تلاوت اپنے مقام پر بھی کر سکتے ہیں، نفل نماز آپ پاکستان میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات یہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں، جتنا مرضی ذکر تلاوت محاسبہ کریں، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن وہاں پر آپ کو وہ عبادات کرنی چاہیے جو صرف وہیں پر کر سکتے ہیں، کہیں اور کر ہی نہیں سکتے۔ اب آپ بتائیے طواف آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں، پوری دنیا کے اندر کہیں کر سکتے ہیں، کہیں پہ نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف حرم مکی شریف کی مخصوص عبادت ہے۔ جب یہ عبادت ہے، اب آپ آئے ہیں چند دنوں کے لیے، چند دنوں کا اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، اب آپ وہاں سے واپس چلے جائیں گے تو یہ عبادت دنیا کے کسی خطہ ارضی پر آپ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے دوسری عبادت کے بارے میں جو بات کہی کہ دعا تو ہم اپنی جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں۔ ارے بھائی اپنی جگہ پر دعا تو کر سکتے ہو، مگر قبولیت کا وہ مقام کہاں سے لاؤ گے؟ قبولیت کا جو وہ مقام کہاں سے لاؤ گے کہ روضہ مبارک کے سائے تلے تم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر مانگو؟ ریاض الجنہ کہاں سے لاؤ گے؟ منبر رسول کہاں سے لاؤ گے؟ مسجد نبوی شریف کہاں سے لاؤ گے؟ حرم مکی شریف کہاں سے لاؤ؟ میزاب رحمت آپ حتیم کے سامنے، حجر اسود کے سامنے، جزاک اللہ، ملتزم، بتائیے یہ مقام کہاں سے لاؤ؟ ان آنکھوں سے نظر آتا ہے ملتزم پر مانگی ہوئی عبادتوں اور دعاؤں کا قبول ہونا۔ ممکن نہیں ہے کہ آپ ملتزم پر کوئی دعا مانگے اور وہ قبول نہ ہو۔ سارے انبیاء جہاں اپنا سینہ لگا کر کے مانگتے ہو، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ مبارک لگا کر کے اللہ سے مانگا، تو ملتزم کا وہ مقام کہاں سے لائیں گے؟ دعا یقیناً آپ اپنے ملک، اپنے حضر اور اپنے مقام پر وطن پہ کر سکتے ہیں، لیکن قبولیت کا وہ مقام آپ نہیں لا سکتے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ جو وہاں عبادت کرنی چاہیے کثرت طواف اور دعا، اور حرم نبوی شریف میں ہوں تو کثرت کے ساتھ درود و سلام کا اور شاندار مقام۔ زندگی میں انسان کو درود شریف پڑھنے کا جو سب سے زیادہ بہترین موقع ملتا ہے وہ مدینہ تجربہ کی حاضری کے ایام ہے۔ ان حاضری کے ایام میں جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں اس کی انیق صاحب کیفیت بھی الگ ہوتی ہے، اس کا لطف بھی الگ ہوتا ہے، اس سے جو روحانیت کو پالش ملتی ہے وہ کہیں پر آپ کو نصیب نہیں ہوتی۔ پھر آپ حرم نبوی شریف میں ہوں، مواجہہ شریف کے سامنے ہوں، اور پھر وہاں پر آپ گزرتے ہوئے پڑھیں، مسجد نبوی کے اندر رہتے چلتے آپ کی زبان درود مبارک سے تر ہو، اس سے زیادہ حسین منظر نامہ انسانی زندگی میں اور کوئی نہیں آتا۔ چمکدار ایام ہیں، یادگار ایام ہیں، روشن ایام ہیں، اور ان ایام حرمین کو ہمیں قیمتی بنا لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تنہا نہ جائیں بلکہ فیملی کے ساتھ جائیں، یہ تو اور اچھی بات ہے، جی ہاں، بچوں کے ساتھ جائیں، بچوں کو بتائیں، دکھائیں یہ سب چیزیں۔ اور آپ مدینے کی بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر، مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں حاضری دیں، آداب سکھائیں حاضری کے، اور وہاں دور جا کر میاں بیوی اور بچے سب مل کر گنبد خضرا کا نظارہ کریں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو حرم کے صحن کے اندر بیٹھ کر فیملی وہاں پر جب بیٹھ کر کے گنبد خضرا کی زیارت کر رہی ہوتی ہے اور نعت پڑھ رہی ہوتی ہے، جو نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، سامنے روضہ مبارک ہے، سامنے گنبد خضرا ہے، وہاں پہنچ کر جو بچوں کی تربیت ہوتی ہے اور جو بچوں کو روحانیت اور فیملی کو روحانیت حاصل ہوتی ہے، کہیں پر دنیا میں وہ روحانیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تربیت اولاد کے لیے بھی یہ نسخہ اکسیر ہے۔ سبحان اللہ۔ ضرور جائیں گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے یورپ، لیکن ایسا کریں کہ راستہ بنا لیں، یا جاتے ہوئے یا آتے ہوئے ضرور حاضری دے کر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دین کو نسلوں تک پہنچانا ہے۔ جی جی جی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے خانہ کعبہ کے بارے میں فرمایا، چون کعبہ نہ دیدی چہ دیدی در جہاں آمدی۔ اگر تو نے کعبہ نہیں دیکھا تو دنیا میں آ کر کے تو نے کیا کیا ہے اور تو نے دیکھا کیا ہے؟ گویا کہ انسان کے پیدا کیے جانے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو جا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال الماس صاحبہ کا ہے اسلام آباد سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل بعض لوگ قبروں پر کتبہ یا تختی پر قرآنی آیات اور دعائیں لکھ دیتے ہیں یا لکھوا لیتے ہیں، کیا یہ لکھوانا اس طرح قرآنی آیات وغیرہ یہ درست ہے؟ الماس صاحب کا یہ سوال بہت ہی اہمیت رکھتا ہے، اور آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک عجیب صورتحال ہے کہ
قبرستان کے اندر عام طور پر کتبہ یا نام کی تختی یا کوئی تحریر جب لکھی جاتی ہے تو صرف اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا کہ آپ اس میت کا، مردے کا تعارف کے لیے نام لکھ لیں یا قبر کی پہچان کے لیے کوئی علامت یا کوئی نشانی لگا دیں، اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ تختی کے اوپر لمبا چوڑا نام کے علاوہ ایک اور قرآنی آیات کا ایک حصہ لکھا جاتا ہے، اسماء حسنہ کی پوری قطار دائیں بائیں چاروں طرف تختی کے اوپر وہ لکھوائی جاتی ہے، مقدس کلمات لکھوائے جاتے ہیں، احادیث تجربہ لکھوائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات کندہ کر کے کاتب سے، پینٹر سے، تحریر والے سے باقاعدہ کچھ نہ کچھ اس طرح کے آیات یا احادیث کے علاوہ مقدس نام، اسماء حسنہ، اسماء، یہ سارے کے سارے تحریر کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات اشعار بھی تحریر ہو جاتے ہیں، اشعار بھی تحریر کیے جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ان معاملات کے اندر جو قابل غور نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قبرستان میں سناٹا زیادہ تر رہتا ہے، بالخصوص رات کے اوقات میں۔ اب وہاں جانوروں کی آمد و رفت رہتی ہے، بعض اوقات یعنی ایک وہ جانور ہے کہ چلو جن جانوروں کا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ عام طور پر جن کو اپنے گھروں کے اندر رکھ لیتے ہیں، جیسے کہ بکریاں ہیں، جیسے کہ گائے ہے، بیل ہے وغیرہ، اونٹ ہے وغیرہ، چلو ان کو تو لوگ اپنے ریوڑ کے اندر یا اپنے گھاٹ یا اپنے مقام پر رکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو جانور ہیں، حتیٰ کہ یہ بلیاں، جانور، کتے، یہ سب کے سب جانور اس میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھنے کے اندر آیا ہے کہ ظاہر ہے وہ جانور تو جانور ہیں، ان کی وجہ سے بے ادبی بھی ہو رہی ہے اور مقدس کلمات کی توہین بھی ہو رہی ہے، اور کئی گندے عجیب مناظر یہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ جانور پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کے سب معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں بعض اوقات طوفانی ہوائیں چلتی ہیں، تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ کتبے اور وہ جو پتھر ٹھیکری اور وہ جو تختی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اب وہ آیات قرآنیہ زمین پر پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور کئی سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری خرابیاں کیوں ہوتی ہیں؟ شریعت کے اس ایک حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کہ شرعی طور پر باقاعدہ اس طرح تحریر یا خط و کتابت یا کوئی اس طرح سے کندہ کروانا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ بہت زیادہ بھی اگر فقہا نے گنجائش بیان کی ہے تو وہ تعارف کے لیے کوئی نام وغیرہ آپ لکھ لیں تاکہ نشانی رہے کہ پتہ چلے کہ یہ فلاں کی خبر ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو مقدس کلمات لکھے جاتے ہیں، نہ صرف یہ کہ فقہا یا مفتیان کرام اس کو منع کرتے ہیں، بلکہ اس کی ممانعت خود احادیث تجربہ میں آئی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یکتب علیہا وان یبنى علیہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو سنگ مرمر، سیمنٹ یا گارے یا کسی چیز سے پختہ کیا جائے۔ ایک تو اس چیز سے منع فرمایا، پکا کرنا، پختہ کرنا۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یکتب علیہا، اس کے اوپر کوئی کتابت کی جائے۔ تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کے اوپر کوئی عمارت، تعمیر یا کوئی آپ وہاں قبہ ٹائپ کا یا اس طرح سے آپ لگائیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب قبر نے باب چیپٹر کا عنوان قائم کیا ہے، باب ما جاء فی کراہیت ان تجسس القبور، فی کراہیت تجسیس القبور، یعنی قبروں کے اوپر اس طرح سے لکھت پڑھت یا ان کو پختہ بنانے کی کراہت، ممانعت کے بیان کے اندر یہ باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے۔ تو گزارش یہ ہے اس شرعی حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ ہم آئے دن اپنے قبرستانوں کے اندر یا تو یہ کہ کوئی قبر کے اوپر اگر لکھتا ہے پھر چوکیدارہ کرے، وہاں پہرا دے، تو ظاہر ہے کہ کوئی چوکیدارہ نہیں کر سکتا، وہاں حفاظت کے لیے بیٹھ نہیں سکتا، کون کب تک بیٹھے گا، ممکن نہیں ہوتا۔ اور میں نے بتایا کہ ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں جن اوقات میں بالکل سناٹا ہوتا ہے، جانوروں کی آمد و رفت ہے۔ اچھا، پھر ہم یہ ایک اور چیز دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں خاص طور پہ پاکستان کے اندر یہ معاملہ ہے، قبرستان بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو چکے ہیں، تو ایک قبر کے ساتھ دوسری تیسری ملی ہوئی ترتیب عام طور پر ہوتی نہیں ہے۔ پرانے بھی قبرستان ہے، اب وہاں لوگ چلت پھرت کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ان تختیوں پر، ان کے دائیں بائیں پر لوگوں کے قدم پڑ رہے ہیں، پیر پڑ رہے ہیں۔ صبح شام یہ ہم مناظر جنازوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے توہین ہوتی رہتی ہے۔ بے اکرامی،
بے ادبی ہوتی رہتی ہے، لہٰذا اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ شرعی طور پر یہی فتویٰ ہے، اس سے ممانعت کی جائے اور اس سے بچا جائے۔ بہت زیادہ بھی اگر آپ کو کوئی تعارف کرنا ہے تو جیسے شہداء احد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفن کے کپڑے کا ٹکڑا وہ باقاعدہ وہاں پر ان کے سرہانے کی طرف جو پتھر لگایا گیا تھا وہاں پر باندھ دیا گیا تھا تاکہ ایک علامت رہ جائے پہچان یا تعارف کے لیے، بس زیادہ زیادہ اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ باقی اس طرح کے کتبے یا تختی وغیرہ اور ان پر مقدس کلمات، آیات قرآنیہ یا احادیث وغیرہ لکھنے سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ جہاں زیب صاحب ہیں دبئی سے، ان کا سوال یہ ہے کہ تلاوت قرآن کے دوران تلاوت کرنے والے کو کیا ہم سلام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایسے موقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ کئی احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے، مختلف افراد ہیں کہ ان افراد کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ مثلا نماز کے اندر مشغول، ظاہر ہے کوئی اگر اپنی سخت ضروری حاجت کے اندر مصروف ہے، یا کوئی نماز، ذکر، تلاوت کے اندر مصروف و مشغول ہے، یا کوئی کھانا کھا رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے وہ افراد ہیں کہ جن افراد کو اس وقت اس موقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ رد المحتار جلد اول کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک فہرست لکھ دی ہے، سلام کا مکروہ علی من، تمہارا سلام کرنا مکروہ ہے ان پر۔ اب یہ علامن کہنے کے بعد پھر آگے پوری کی پوری فہرست گنوائی ہے، جس میں یہ ہے کہ آکل اللقمہ، مثال کے طور پہ لقمہ منہ میں ڈالنے والا یعنی کھانا کھانے والا، اسی طریقے سے ذاکر، ذکر کرنے والا، کوئی تلاوت کے اندر مشغول ہے، کوئی نوافل اور سنتوں کے اندر مشغول ہے، ایسے مقام پر، ایسے موقع پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ صاحب جو تلاوت کر رہے ہیں اگر ان کو سلام کیا جائے گا تو یہ بھی ممنوع ہے، اور اگر کسی نے سلام کر لیا تو تلاوت کرنے والے کو سلام کا جواب دینا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو سلام سنت ہے، جواب واجب ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کتب صحاح میں وہ روایت موجود ہے، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کا مسلمان پر 5 حق ہے، اس میں پہلا ٹاپ آف دا لسٹ جس حق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا، اس کے بعد عیادت المریض، اتباع الجنائز، اجابت الدعوہ و تشمیت العاطس، یہ اس کے بعد کے حقوق ہیں۔ لیکن جو پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا مسلمان پہ بیان کیا وہ سلام کا جواب دینا۔ لیکن جو تلاوت کے اندر مشغول ہوگا، نماز و ذکر کے اندر مشغول ہوگا، اس کے اوپر سلام کا جواب دینے کا حکم لاگو نہیں ہوتا، لہذا اسے سلام کرنا بھی نہیں چاہیے اور اس کو سلام کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ایک سوال اور رکھنا چاہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں، طلحہ جمیل صاحب کا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیکسز وغیرہ بہت لگے ہوئے ہیں، تو کیا یہ ٹیکس وغیرہ ادا کرنا کوئی شرعی ضرورت ہے؟ لمبا سوال ہے، اس کا خلاصہ یا اس سوال کا مغز یہ ہے، ارشاد۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، اسلامی حکومت، مسلمانوں کی حکومت جب ٹیکس لگاتی ہے تو اس ٹیکس کو پے کرنا وہاں کے باشندوں پر شرعی طور پر بھی لازم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس کے بعد فرمایا واولی الامر منکم۔ لیکن ایک سیکنڈ صرف یہاں پر آپ کی اجازت سے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر سے پہلے اطیع کا لفظ نہیں ہے، ایک بات یہ، تو کیا اولی الامر کا پہلے اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول سے گزرنا ضروری نہیں ہے؟ بالکل یہی ہے، بالکل یہی ہے، وہ حکم ایسا ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ماتحت ہو، اس کے انڈر کے اندر ہو، اور وہ اس کے خلاف نہ ہو۔ اصل اطاعت، اصل حاکمیت اللہ رب العزت کی ہوگی، اور جیسا کہ پاکستان کے دستور اور آئین کے اندر ہے کہ یہاں پر قرآن و سنت سپریم لا، اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، قیود کے اندر رہتے ہوئے نیچے والے افراد کو حکومت کرنے کی اجازت ہے، ورنہ اصل حاکمیت اللہ رب العزت کی خدا تعالیٰ کی ہے۔ اچھا، اب ایک چیز اور جو میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے بجا، لیکن یہاں پر جیسے جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، میرا سوال سمپل سا یہ ہے کہ اللہ سے پہلے اطیع، رسول سے پہلے اطیع، اطاعت کرنی ہے، اولی الامر کی اطاعت جو صاحبان امر ہیں یا حکمران ہیں، سمپل سی حکمران ہیں، کیا ان کی اطاعت کرنے سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے عوام الناس پر کہ یہ دیکھے کہ یہ اولی الامر میرا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں؟
کیا یہ سوچنا چاہیے؟ بالکل سوچنا چاہیے، اور یہ دو طرفہ سوچنا ضروری ہے۔ حاکم پر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سبق اور اس پورے پروسیس سے گزر رہا ہوں یا نہیں گزر رہا، اور کیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ماتحت آرڈر دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا۔ کہیں میرا حکم اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ تو نہیں جا رہا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ جا رہا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے قرآن کریم کے اندر سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے سگے ماں باپ کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے کہ اگر وہ اللہ کے خلاف تم کو حکم دے تو اس کی اطاعت فلا تطعہما، ان کی اطاعت مت کرنا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جس میں خالق کی نافرمانی لازم ہے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ شریعت اسلامیہ نے اولو الامر کو یعنی حکام بالا کو، ارباب اقتدار کو ایک اور اختیار بھی دیا ہے، اور اس اختیار کے ماتحت یہ ٹیکسیشن کا معاملہ آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکام کو ایسا آرڈر جاری کرنا چاہیے، نوٹیفیکیشن، قانون، آئین، دستور ایسا بنانا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ماتحت ہو۔ دوسرے نمبر پر چند معاملات مباح ہوتے ہیں۔ مباح معاملات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی جائز معاملات ہوتے ہیں۔ اگر اس میں حکمران عوام الناس کے مفاد عامہ کی بنیاد پر کوئی قانون بنا لیتا ہے تو شرعی طور پر اس قانون کی پاسداری کرنا اسلامی نقطہ نظر سے بھی بندوں پر لازم ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں الاشباب والنظائر کے اندر ایک قانون ہے، وہ کیا؟ تصرف الامام بالرعیت منوط بالمصلحہ، امام کا تصرف رعیت پر جڑا ہوا ہونا چاہیے مصلحت عامہ کے ذریعے، مفاد عامہ کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ جو وہ قانون بنائے، مثلا ریڈ لائٹ پر تم کو رکنا ہے، اب یہ جو حاکم نے قانون بنایا مفاد عامہ کے لیے، اور اس کی اطاعت کرنا اب شرعاً بھی لازم ہوگا۔ اور یہ نقطہ انیق صاحب ہمارے ہاں پروگرام کے ذریعے اس کو سمجھانا چاہیے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے ریڈ لائٹ پر رکنا، سگنل نہ توڑنا، یہ شاید دنیاوی معاملہ ہے۔ یہ خالصتاً دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ جب مفاد عامہ کے تحت حاکم نے مقرر کر دیا تو اب شرعاً بھی اس کی پاسداری ضروری ہو چکی ہے۔ اگر کوئی ریڈ لائٹ کو توڑتا ہے، سگنل پر اپنی گاڑی نہیں کھڑی کرتا، وہ حکمران کا، پاکستان کا، مملکت کا مجرم بعد میں، وہ اللہ اور اس کے رسول کا مجرم پہلے بن جائے گا، یہ شرعاً ناجائز ہو جائے گا۔ ٹیکسیشن کا جو معاملہ ہے میں اس کے اوپر آتا ہوں، طلحہ جمیل صاحب کا جو سوال ہے، تو دیکھیں ٹیکس اگر حکومت لگا رہی ہے مفاد عامہ کے تحت، اس ٹیکس کو ادا کرنا شرعاً ضروری ہوگا، اور یہ حکم شرعاً بھی واجب العمل ہوگا۔ لیکن انیق صاحب بہت ہی مؤدبانہ ایک گزارش، ٹیکسیشن کا معاملہ جس کو عربی کے اندر حدیث و فقہ کی اصطلاح میں احکام الضرائب کہتے ہیں، ٹیکسیشن کے احکام کا پہلا بنیادی قانون اور اصول یہ ہے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، جہاں ہم عوام کو بار بار یہ کہیں گے کہ تم ٹیکس ادا کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور یہ کہ تم لوگوں کو حکمران کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ طاعت الامام فیما لیس بمعصیت واجبۃ، وہ معاملات جس میں معصیت کا کوئی عنصر نہ ہو اس میں امام کی یعنی اپنے حاکم کی اطاعت کرنا شرعاً واجب ہے۔ جب ہم ان کو یہ کہتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ حکمران پر بھی کچھ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے کہ ٹیکس بوقت ضرورت لگائے، بقدر ضرورت اور لگائے، عوام کو فائدہ پہنچائے، سکون پہنچائے۔ غیر ملکی مالیاتی ادارے اگر ٹیکس لگانے پر یا میں اضافے کی بات کر رہے ہوں تو پھر ریاست کے حکمران کو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل بات کو نہیں ماننا چاہیے، یہ خود مختاری کے بھی خلاف ہے، اور ٹیکس کے احکام کی جو شرعی روح ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ آپ ٹیکس لگائے پلوں کے لیے، سڑکوں کے لیے، لیبارٹریوں کے لیے، اسکولوں کے لیے، بادشاہوں کے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، واقعی ضروریات کے لیے، اور انہی ضروریات پر خرچ کریں، اور ظالمانہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے، طاقت کے مطابق ہونا چاہیے، سہولت دی جائے۔ یہ دو طرفہ معاملات ہیں، ان دونوں طرف کے معاملات کے اوپر ذہن اس کے باوجود اگر کسی کے کہنے پر، بڑی طاقتوں کے کہنے پر ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جائے، شرح زیادہ کر دی جائے، تو یہ قومی غیرت کے بھی خلاف ہے
اور دینی غیرت کے بھی دینی خلاف۔ روح کے بھی خلاف ہے، اسلام کے جو ٹیکسیشن سے متعلق احکام ہے اس کی بنیاد کے بھی خلاف ہے، اور اسی سے ہماری اپنی معیشت، اچھا لوگ سمجھتے ہیں معیشت اٹھ جائے گی، معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے، اس سے ہماری اپنی غیرت کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے، ہماری اپنی خود مختاری بھی بک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات جسے ہم کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ، جی حکمرانوں پر عوام کا اعتماد متزلزل ہو جاتا ہے کہ ان کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، ان کی سوچ الگ ہے، اور ہم عوام الناس، ہم عوام کو کلانام سمجھا جا رہا بالکل ہے ایسے ہی ہے، کہ ہم یہ گھوڑے گدھے گائے بیل ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، نچوڑو ان کو، ٹیکس لے لو ان سے۔ تو کتنی حدیث یاد آئی مجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کتنے برے ہیں وہ حکمران کہ عوام انہیں برا بھلا کہیں جی جی جی، اور حکمران عوام کو برا بھلا کہیں، ایسے کہ کانفیڈنس لیول زیرو ہو جائے، یہ انتہائی بدترین حکومت کی نشانی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی دولت حکومت اسلامیہ کا، سب سے بڑا سرمایہ عوام کا حکمرانوں پہ بھروسہ و اعتماد ہو، اور وہ اپنے حکمرانوں کو وہ اپنا فخر سمجھیں، اور بلکہ وہ اپنے اعمال کی جزا سمجھیں کہ یہ ہمارے حکمران ہیں، اور اللہ نے ہمیں ہماری عبادتوں کی، ہماری نیک نیتوں کا ثمر، یہ اس ثمر ہمیں ان حکمرانوں کو عطا کر کے ہمیں یہ ثمر دے دیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے نا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اے اللہ وہ لوگ ہم پر مسلط نہ فرما جو ہم پہ رحم نہ کھائیں، ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کریں، ہمارے بڑے بوڑھوں کی عزت نہ کرتے ہوں۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے ایک حاکم آ کر کے سب بڑے بوڑھے کی عزت کا معاملہ تو نہیں، اقدامات، پالیسیاں، اگر وہ پالیسیاں مشفقانہ نہیں ہیں، اگر وہ پالیسیاں رحم دلانہ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ عوام کا بھروسہ اور اعتماد حکمرانوں پر نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فیصل حسن صاحب۔ اللہ نے پہنچایا، اللہ نے پہنچایا، سرکار کے قدموں میں میرے اللہ نے پہنچایا، سرکار کے قدموں میں اللہ نے پہنچایا، سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا، سرکار کے قدموں میں صد شکر میں پھر آیا، سرکار کے قدموں میں۔ رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، اب کوئی دعا میری، میں رب کو پکار آیا، سرکار کے قدموں میں میں رب کو پکار آیا، سرکار کے قدموں میں۔ کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجہ پر، ٹھہرایا مواجہ پر،
مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا ہے، کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا ہے، پائے تو یہ لگتا ہے کہ ایک عمر گزارا سرکار کے قدموں میں، ایک عمر گزار آیا سرکار کے قدموں میں، یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو، یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو، اعمال پر شرمایا سرکار کے قدموں میں، اعمال پر شرمایا سرکار کے قدموں میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کلام بھی سبی رحمانی کا۔ جی ماشاءاللہ، اللہ اکبر، اللہ رب العزت پھر ہمیں پہنچائے۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ خواتین حضرات، کچھ ویڈیو کوئسچنز رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ پہلا سوال دکھائیے گا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام مسافر ہو تو کیا اس کے پیچھے مقامی افراد نماز ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اگر امام مسافر ہے تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے گا، اور اس کو 2 رکعت ہی پڑھنی چاہیے، جیسے کہ ہم نے شروع کے اندر بھی اسی پروگرام کے پہلے سوال کے جواب میں ہی ہم نے یہ کہا تھا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو وہ 2 رکعت پڑھتا ہے تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیر دے گا۔ اب جو مقیم افراد ہیں وہ کھڑے ہو کر کے اپنی نماز ادا کر لیں، نماز مکمل کر لیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب آخری 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت قرات کرتے ہیں، جبکہ اس میں قرات نہیں کرنی ہے، نہیں کرنی، صحیح ہے نا؟ اس میں صرف اتنی دیر کھڑے رہنا ہے جتنی دیر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور خود سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے یہاں۔ عام طور پر لوگوں کو جی کھڑے ہوئے، بس وہ اتنی دیر کھڑے ہونا ہے۔ اچھا، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اس طرح ادا کرتے ہیں جیسے کہ ان کی بقیہ 2 رکعتیں تھیں، یعنی وہ مسبوق تھے۔ تو بھائی، یہ مسبوق کا معاملہ ہے ہی نہیں، تم سے رکعتیں تو چھوٹی ہوئی نہیں ہیں، تم اپنی ادا کر رہے ہو۔ تو اب معاملہ یہ کہ یہ تمہاری 2 رکعتیں ایسے ہی ہو جائیں گی گویا کہ تم امام کے پیچھے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور جب امام کے پیچھے کوئی آدمی ہوتا ہے تو اس وقت ظاہر ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی قرات نہیں کرتا، لہذا ایسی صورت میں صرف 2 رکعتوں کے اندر، آخری 2 رکعتوں کے اندر وہ سورہ فاتحہ اور سورت کے بقدر کھڑا رہے گا، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی نماز مکمل کر لے۔ البتہ اگر کوئی مسافر ایسا ہے جو 4 رکعت ہی فرض پڑھا لے تو پھر مقیم افراد کی نماز ان کے پیچھے نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو مسافر تھا امام، اس کے اوپر تو شرعاً 2 رکعتیں فرض تھی، باقی جو 2 رکعتیں تھیں وہ تو نفل ہو گئی۔ اب پیچھے والا جو ہے وہ فرض ادا کر رہا ہے، تو فرض نماز والا نفل والے کے پیچھے کیسے نماز ادا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو آگے والا امام ہے وہ امام 2 رکعتیں پڑھائے گا، اور 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد سلام پھیر دے گا۔ مقیم افراد کو کھڑے ہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لینی چاہیے۔
चूंकि के अंदर ये अनाउंस कर सकते हैं अतिमु सलातकुम फइन्नी मुसाफिर, अपनी नमाज मुकम्मल करो मैं मुसाफिर हूँ, तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगला सवाल मुफ्ती साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि नमाज में सजदा साहब किन किन सूरतों में वाजिब होता है, और अगर सजदा साहब वाजिब हो जाए और इंसान जो है वो सजदा साहब ना करे, जानबूझकर छोड़ दे या भूलकर छोड़ दे, तो उसके नमाज होने की क्या सूरत है और ना होने की क्या सूरत है, वाज़ेह फरमा दें। बहुत अहम सवाल है, इरशाद। देखें, गुजारिश ये, सजदा साहब वाजिब होने की क्या सूरत है क्या नहीं है, इसकी तो बेशुमार सूरत है। तो हम आमतौर पर ये अर्ज़ किया करते हैं कि हर सवाल करने वाले साइल को सवाल ऐसा पूछना चाहिए जो उसको पेश आमदा मसला हो। ठीक है कि भाई मेरे साथ ये मसला दरपेश हो चंद मुमकिन सूरतें। जी हाँ, उसमें से एक उसूली बात मैं जिक्र किए देता हूँ कि अगर किसी वाजिब को तर्क कर दिया या वाजिब की अदायगी का जो फिक्स और मुकर्ररा टाइम था उसमें ताख़ीर कर ली है और वो ताख़ीर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार तक कर ली, तो अब ऐसी सूरत में शरअन सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। अच्छा, अब अगला सवाल इनका ये था कि अगर किसी पर सजदा साहब वाजिब था और उसने सजदा साहब नहीं किया और नमाज मुकम्मल कर ली, तो क्या अब नमाज दोहरानी होगी या नहीं? तो शरई तौर पर नमाज वाजिबुल इआदा होगी और नमाज का लौटाना दोहराना शरअन लाजिम होगा। ताहम ये बात जहन में रखनी चाहिए कि बाज़ सूरतें ऐसी होती है जिसमें वक़्त के अंदर अंदर नमाज को दोहराना वाजिब होता है। अगर उस नमाज का वक़्त गुजर गया तो फिर वो नमाज कराहत के साथ अदा हो गई, अब आपको उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं। इसके बारे में जो अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल बयान किया है, कुल्लु सलातिन उद्दियत माल कराहत तहरीम वजबत इआदतुहा, हर वो नमाज जो कराहत तहरीमी के साथ अदा की जाए उसका इआदा यानी उसका लौटाना वाजिब होगा। नीचे तफसील के अंदर लिखा है ए फी वक्तिहा, उसके वक़्त के अंदर अंदर, तो उसके वक़्त के अंदर अंदर उसका लौटाना वाजिब होगा। अगर वक़्त भी गुजर चुका है तो फिर अब वो नमाज कराहत के साथ अदा हो गई, फरीज़ा सलात आपके ज़िम्मे से अदा हो चुका, साक़ित हो चुका, अब आपको वो नमाज दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, इसमें बेशुमार सूरतें होती हैं, तो वो सूरत जो हमें पेश आए वो पूछनी चाहिए। उसूली बात जो थी वो मैंने आपके सामने जिक्र कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको अच्छा रखे और इसी तरह आप आते रहें और हमारी इल्मी कमी को दूर फरमाते रहें। कारी साले साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको अजर दे। क्या डूब कर आप तिलावत फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसल साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार। ख़वातीन हज़रात, वक्त ये मुकम्मल हुआ हमारे आज के प्रोग्राम का, और आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु का। आप फरमाते हैं कि बेहतरीन आलिम वो है कि जो अल्लाह की रहमत का यकीन दिलाते हुए मखलूक को गुनाहों से दूर रखे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेहतरीन आलिम वो है कि जो अल्लाह की रहमत का यकीन दिलाते हुए मखलूक को गुनाहों से दूर रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मुफ्ती साहब, मोमिन तो हमेशा रहता ही बीम और रजा के आलम में है। अपने मेज़बान अनीक अहमद को इजाज़त दीजिए।